جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد رمضان علی ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس طریقے سے آپ جانتے ہیں، اور آج آخری جمعہ بھی نکل گیا ہے۔ یہ ماہ مبارک جو مہینہ تھا رمضان کا، یہ آج اس کی آخری جمعہ بھی ہم سے بالکل الوداع لے چکا ہے۔ اور کچھ دینی ڈسکشن ہم کرتے ہیں، ہمارے کچھ پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ افضل حسین صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی خصوصیات اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے کئی چیزوں پہ محاذ کھول رکھا ہے، جیسے کہ کئی مکاتب فکر سے یہ علمی ڈسکشن کرتے ہیں، اور دین میں ان کی اپنی ایک خدمات ہے۔ تو آج ہم ان سے کچھ صدقہ اور فطرہ کے بارے میں ان سے ڈسکشن کرنا چاہیں گے۔ جی افضل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت بہت شکریہ رمضان بھائی، اور آج آپ نے مجھے کال کیا یہاں پر، اور میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اپنے بارے میں کہ میرا جو طریقہ کار ہے، میں لوگوں سے علمی ڈیبیٹ کر کے اور لوگوں تک دین کی دعوت دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم کسی سے کسی کے عقائد پہ بات کرتے ہیں تو اس سے ہم کو علم بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کو اس کے عقائد کی صحیح نالج بھی حاصل ہوتی ہے۔ بس ہمارا طریقہ کار بہت اچھا ہونا چاہیے۔ علمی ڈیبیٹ جب بھی ہم ایک دوسرے سے کریں تو وہ بہت احسن طریقے سے اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس سے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن اگر اس ڈیبیٹ کو 2 4 5 لوگ سن رہے ہوتے ہیں جی تو ان میں سے ایک دو کو ضرور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تو میری اپنی کوشش رہتی ہے کہ میں الگ الگ مکاتب فکر کے لوگوں سے ڈیبیٹ کر کے اور ان کے عقائد پہ ان سے بات کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی 1 2 گھنٹے میں بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ڈسکشن لمبی بھی چلتی ہے۔ تو بس جی اسی طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اور بتائیے۔ افضل بھائی، ہمیں آپ سے کچھ سوالات تھے، آپ اجازت دیں تو ہم شروع کریں بس اس کو۔ ہاں جی جی، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں جی۔ جی کیا صدقہ اور فطرہ یہ فرض یا نفل ہے؟ فرائض میں آتا ہے، صدقہ فطر فرائض میں آتا ہے۔ فرائض میں آتا ہے، تو اسی کچھ دلیل دیجیے نا۔ صدقہ فطر کے بارے میں اس میں دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں، امت مسلمہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ فرائض میں آتا ہے، جس کو ہر مسلمان، چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو بچہ ہو، یہ سب صدقہ فطر رمضان ختم ہونے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اس کو ہر مسلمان ادا کرتا ہے۔ جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اپنے غلاموں کا صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی جی اختلاف نہیں پایا جاتا، اور ہماری جتنی بھی حدیثی کتابیں اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ صدقہ فطر جو ہے وہ فریضہ ہے مسلمانوں کے اوپر، اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو اس میں جی ماشاء اگر اللہ آپ ماشاء کہیں اللہ۔ تو میں حدیثیں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ اس میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف نہیں ہے تو ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر اس سے پھر نیکسٹ اسکپ یہ کرتے ہیں اس کو اختلاف پھر۔ نہیں ہے۔ صدقہ جی فطر میں شیعہ سنی دوبندی اہل حدیث سارے کے سارے مکتب فکر اس کے اوپر جمع ہے کہ یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے، جو کہ رمضان کے اینڈ میں عید کی نماز سے پہلے ہر مسلمان اس کو ادا کرتا ہے۔ جی اس کے اوپر ماشاء اجماع اللہ۔ ہے۔ جی اچھا، صدقہ فطر ہر مسلمان کا فرض ہے؟ جی جی جی، فرض ہے یہ وہ فریضہ ہے جو ہر مسلمان اس کو مطلب اجماع و تواتر سے ادا کرتا چلا آ رہا ہے ابھی تک۔ اس میں کسی نے کبھی کبھی اختلاف نہیں کیا۔ اب میں ایک کوشچن افضل بھائی، ایک تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا یہ کچھ مکاتب فکر ہیں، جیسے کہ ہمارا اہل حدیث مکاتب فکر کے لوگ ہیں، یہ کچھ اعتراض کرتے ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطرہ میں صرف اناج ہی دیا جا سکتا ہے، اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بتائیے آپ۔
صدقۃ الفطر کو آپ کوشش کریں، جو سب سے افضل اور سنت ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے، اس کو صرف اور صرف غلے کی شکل میں آپ دیں، سوائے اگر دو کنڈیشنز کے، اگر آپ مجبور کر دی جائے، ایک کہ غلہ موجود ہی نہ ہو، دو غلہ کوئی لینے والا نہ ہو۔ ہاں، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ صدقہ فطر میں اناج ہی دینا جائز ہے، اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، جس میں ہمارے چاروں امام میں سے امام شافعی، امام حنبل، یہ دونوں کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر میں ہم اناج ہی دیں گے، اس کی قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ امام حنبل تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قیمت ادا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا صدقہ فطر ادا نہ ہو، جبکہ امام مالک اس کے اندر اس کو مکروہ سمجھتے ہیں قیمت ادا کرنے کو، اور امام ابو حنیفہ صدقہ فطر میں قیمت ادا کرنے کو افضل جانتے ہیں۔ اچھا، میں نے بھی جتنے لوگوں کو اس میں سنا ہے وہ اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں دیتے ہیں کہ اناج ہی دینا جائز ہے، اناج ہی دینا ضروری ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں دیتے، الا یہ کہ حدیثوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو مل جائے گی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا کھجور، ایک سا گیہوں، ایک سا پنیر، ایک سا کشمش صدقہ میں ادا کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ میں اناج کا ذکر ہے، اس لیے اناج ہی دینا زیادہ بیٹر ہے، نہ کہ اس کی قیمت ادا کیا جائے۔ جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام صاحب نے پورا باب باندھا ہے کہ صدقہ فطر میں قیمت ادا کرنے کا بیان، پورا باب باندھا ہے، انہوں نے باقاعدہ 3-4 روایتیں بھی اس کے اندر وہ لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کہیے تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا۔ جی جی بھائی۔ صدقہ فطر میں درہم ادا کرنے کا بیان، امام صاحب نے یہ باب باندھا ہے، صدقہ فطر میں درہم ادا کرنے کا بیان۔ اس میں پہلی روایت ہے، حضرت قرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر بن عبدالعزیز کا مکتوب لایا گیا جس میں صدقہ فطر کے متعلق تحریر تھی کہ صدقہ فطر ہر شخص سے نصف سا یا اس کی قیمت نصف درہم وصول کیا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب آپ کو مل جائے گا مصنف ابن ابی شیبہ میں، جس میں انہوں نے ایک خط لکھا اور باقاعدہ مطلب اس بات کو بیان کیا کہ صدقہ فطر میں آپ درہم وصول کر سکتے ہیں۔ ایک اور روایت اسی کے اندر آتی ہے آپ کی، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں درہم دے دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی میں ایک اور روایت ہے، حضرت زہیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو اسحاق کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے پہلے والوں کو یعنی کہ صحابہ کو پایا کہ وہ صدقہ فطر میں گندم کی قیمت درہم دیا کرتے تھے۔ اسی میں ایک اور روایت آپ کو مل جائے گی، حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت عطا صدقہ فطر میں چاندی کے سکے درہم دینے کو فرماتے تھے، چاندی کے سکے درہم دینے کو فرماتے تھے۔ مطلب یہ چاروں روایتیں، پورا باب امام صاحب نے مصنف ابن ابی شیبہ میں باندھا ہے کہ قیمت کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حدیث کے اندر اناج کا ذکر آیا ہے تو میری سمجھ سے اس زمانے میں جو مسلمانوں کا سرمایہ تھا یا جو ان کی جو اکنومی تھی وہ اناج تھی، بھائی یا تو وہ کھجور اگاتے تھے یا ان کے پاس اونٹ تھے، بکریاں تھیں، دودھ آتا تھا، اس سے پنیر آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، کھیتی کرتے تھے، اناج آ جاتا تھا، تو ان کو صدقہ فطر میں اناج دینا زیادہ آسان تھا، محض کہ اس کے بدلے میں وہ قیمت ادا کرتے۔ تو اس زمانے کا جو سرمایہ تھا اسی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے بیان کیا۔ آج بھی اگر آپ گاؤں دیہات میں جائیں گے اور اگر آپ ان سے کہیں گے کہ آپ مجھے پیسہ دینا زیادہ پسند کریں گے یا اناج دینا زیادہ پسند کریں گے، تو کیونکہ اس کے پاس سٹاک میں اناج زیادہ ہے تو وہ آپ کو پیسہ دینا پسند نہیں کرے گا، وہ آپ کو اناج دینا زیادہ پسند کرے گا۔ تو یہ زمانے کے لحاظ سے ہے، حدیث کے الفاظوں کو پکڑ کے رکھنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی اگر ہم یہ کہتے کہ جو اس زمانے میں ہوا تھا وہی ہم اس زمانے میں کریں، تو یہ رول ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ بعض چیزیں جو رسول اللہ نے
ہر زمانے کے لیے ایک جیسی مقرر کریے، اس کو بہت واضح الفاظ میں اللہ کے رسول بیان کر جاتے ہیں، جس کے اندر پھر اختلاف نہیں ہوتا الحمدللہ۔ اور کچھ چیزیں حدیثوں سے ہمیں سمجھنا پڑتی ہیں کہ کیا آج شہر کے اندر آپ ایک حلوائی کے پاس جائیے، اس سے کہیے یا تو تم مجھے پیسہ دے دو یا مجھ کو مٹھائی دے دو، تو آپ کو پیسہ دینا پسند نہیں کرے گا، وہ کہے گا مٹھائی لے جاؤ میرے یہاں سے، کیونکہ جی 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 جب آپ اس سے مٹھائی لیں گے تو ہو سکتا ہے اس مٹھائی کے اندر بھی وہ 20 روپے کما لے۔ تو جس زمانے میں جو چیز لوگوں کا سرمایہ ہوتا ہے وہ دینا ان کو آسان ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے اناج دینا زیادہ مشکل ہے بنسبت پیسے کے۔ آج ہم اگر کسی کو اناج دیتے ہیں، اگر مان لیجیے ہم کسی کو جو دے دیں، اگر ہم کسی کو گیہوں دے دیں، تو شاید اس کو اتنی خوشی محسوس نہ ہوگی کہ جب اگر ہم اس کو پیسہ دے دیں گے تو اس کو زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ میں نے پرسنلی بھی کئی لوگوں سے اس بارے میں دریافت کیا کہ کیا صدقہ فطر میں ہم آپ کو پیسہ دے دیں تو زیادہ بیٹر ہے یا اناج دے دیں؟ تو آپ یقین مانیے 4-5 لوگوں سے میں نے پوچھا، سب نے ایک ہی جیسی رائے دی کہ پیسہ دینا زیادہ بیٹر ہے۔ تو مجھے اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ بیٹر لگتی ہے کہ ہم اس کے اندر قیمت ادا کر دیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے۔ حالانکہ سارے اہل حدیث علماء اس بات کو اس طریقے سے نہیں بیان کرتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ مجبوری میں دے سکتے ہیں، اگر وہ شخص جو لیندار ہے اگر وہ قیمت لینا پسند کر رہا ہے تب بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو سارے کے سارے ایک جیسی رائے اس کے اوپر نہیں دیتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا سا سختی اختیار کرتے ہیں۔ یہ نزدیک اگر کوئی قیمت ادا کرتا ہے تو شاید اس کا صدقہ فطر ادا نہ ہو، شاید ناجائز مانتے ہیں اس کو، لیکن سب لوگ اتنے سخت نہیں ہیں اس کے اوپر، اور یہ بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ناجائز کی تبلیغ کرے گا تو پھر تھوڑا سا وہ غلط بات ہو جاتی ہے میرے حساب سے، کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو آپ دونوں رائے اگر سامنے رکھ دیں کہ بھائی آپ قیمت، کچھ ہمارے علماء قیمت دینے کو جائز سمجھتے ہیں، کچھ اناج دینے کو، تو سامنے والے پہ اگر چھوڑ دیں تو زیادہ بیٹر ہے، جو اس کو بہتر لگے وہ کر لے، کیونکہ اختلافی موضوع ہو گیا نا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی امام جی ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو باب باندھ دیا، اور یہ 4-5 روایتیں باقاعدہ لے کر آئے، اور اس پہ زبیر علی زئی صاحب نے باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ یہ قیمت دینا کہیں سے بھی ناجائز نہیں ہے۔ اور زبیر علی زئی جو ہیں وہ تو اہل حدیث علماء الحمدللہ، لیکن اس کے جی جی باوجود بھی وہ قیمت دینے کو جائز قرار کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، آپ اس کو دونوں رائز بتا دیجیے، اگر اس کو بہتر لگے تو وہ قیمت دے دے، نہیں بہتر لگے تو اناج دے دے، سامنے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ناجائز مجھے مطلب لفظ جو ہے تھوڑا سا سخت لگتا ہے اس موقع کے اوپر۔ جی 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 تو ایک کوشچن اور ہے بھائی ہمارے پاس، اگر صرف سامان ہی دینا ہے، پروڈکٹس ہی دینے ہیں جیسے کہ اناج وغیرہ، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے کبھی یہی عمل تھا؟ نبی علیہ السلام سے کوئی اگر بات نکل کے ایسی آتی ہے یا کوئی حدیث ایسی ملتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کوئی ذکر کیجیے نا، ہمارے جو پبلک ہے ان کی تھوڑی اصلاح ہو جائے گی ان کی۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں ہمارے پاس اس کے اندر جو 2-4 ہی روایتیں جو بہت کثرت سے ساری حدیثی کتابوں میں بیان ہوتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، میں آپ کو ایک پڑھی کے سنا دیتا ہوں یہ جو مین روایت ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر کہ اگر جی کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم لازم آپ کا اناج ہی دیں گے، تو آپ کو پتہ نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سا کو بدل کے اور انہوں نے نصف سا کر دیا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا گیہوں، آپ کا پنیر، جو، کشمش، یہ سب رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے شام سے آنے والی گندم کو نصف سا کر دیا تھا، اس کی قیمت کی وجہ سے کہ اس کی قیمت تھوڑا زیادہ تھی۔ تو اگر آپ دیکھیے کہ کوالٹی، اس کی کوالٹی تھوڑی سی اچھی تھی، قیمت اس کی زیادہ تھی۔ تو آج آپ دیکھیے کہ پنیر کی ویلیو ہائی ہو گئی ہے، کہ کشمش کی ویلیو ہائی ہو گئی ہے، آپ کی جو اور گندم آج سستی ملتی ہے، باقی آپ کی یہ دو چیزیں تو بہت ہائی ہو گئی ہیں۔ اس زمانے میں ان سب کی ویلیو ایک ہی جیسی تھی۔ آج کوئی بھی پنیر دینا پسند نہیں کرے گا، اس کی وجہ ہے کہ پنیر آپ کی 300-400 روپے کلو ہندوستان کے اندر ہے، کشمش آپ کی 200 روپے کلو سے شروع ہوتی ہے۔
سب سے سستی کھجور بھی آپ کی سب سے سستی لیں گے تو 100 روپے کلو ہوتی ہے. تو دیکھیے نہ تو کوئی کھجور دینا پسند کرتا ہے یا دیتا نہیں ہے، نہ پنیر دیتا ہے. اس زمانے میں سب کی ویلیو ایک ہوتی تھی. تو اگر ہم یہ پکڑ کے چلیں کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا جاتا تھا وہی ہم دیں گے تو پھر یہ تین چیزوں کو تو یہ تو کولیپس ہو گئی ہیں. اس کی وجہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی. آج ہم ان کو صدقہ فطر میں کوئی بھی ادا کرتا ہوا نظر آپ کو نہیں آئے گا، سب آپ کو گیہوں ہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج یہ چیزیں اس کیٹیگری میں آ نہیں رہی، آپ کی قیمت کے اندر آ نہیں رہی، جبکہ اس زمانے میں ان سب کی ویلیو آلموسٹ سیم تھی. پنیر بھی دے دیتا تھا، اس کے پاس کھجور ہوا کھجور دے دیا اس نے، گیہوں ہوا گیہوں دے دیا اس نے. تو یہ جو حضرت معاویہ والی جو روایت ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو ایسے نہیں سمجھا جائے گا کہ جو رسول کے زمانے میں ہوتا تھا وہی ہم کریں گے، کیونکہ حضرت معاویہ نے قیمت کی وجہ سے رسول وسلم نے جو سا مقرر کیا تھا. سا ایک کنٹینر ہے جو پیمانہ آپ سمجھ گئے نا، ایک پیمانہ ہوتا تھا جس کو آپ آج کنٹینر کہہ سکتے ہیں. جیسے ہمارے گھروں میں پلاسٹک کے کنٹینر ہوتے تھے، آپ یہ دیکھیے اس پلاسٹک کے کنٹینر کو بھر کے وہ جو دے دیتے تھے، اس پلاسٹک کے کنٹینر کو بھر کے وہ آپ کا کھجور دے دیتے تھے. اچھا اس کنٹینر میں آپ کھجور ڈالیں گے الگ وزن آئے گا، کشمش ڈالیں گے الگ وزن آئے گا، گندم ڈالیں گے الگ وزن آئے گا، کیونکہ وہ کنٹینر ہے. آپ کے جو سامان کی گندم کو ہوتا ہے تو اس کا وزن الگ اتر کے آئے گا. اسی لیے آپ دیکھیے مختلف علماء کبھی بھی وہ صحیح وزن نہیں بتا دے. کوئی کہتا ہے 2.5 کلو کا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 2 کلو 700 گرام کا ایک سا ہوتا ہے، کوئی 3.5 کلو تک کے لے کر جاتا ہے. تو اگر آپ پنیر ڈال دیں گے تو اس کا الگ وزن اتر کے آئے گا. تو ہمارے علماء اس لیے راؤنڈ فگر میں اپروکس بتاتے ہیں کہ تقریباً اگر آپ 3 کلو گیہوں یا 3 کلو جو اگر آپ نکال دیں گے تو انشاءاللہ وہ سا کا جو وزن ہے وہ تقریباً پورا ہو جائے گا. تو آپ کو کبھی بھی دیکھیے علماء آپ کو مختلف یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی کوئی ایگزیکٹ وزن نہیں بتائے گا آپ کو. اس کی وجہ ہے کہ وہ کنٹینر ہے، الگ سامان، ہر سامان کا وہ الگ وزن آپ کو بتاتا ہوا نظر آئے گا. تو اسی لیے یہ بات کہنا کہ جو رسول کے زمانے میں دیا گیا تھا وہ دینا سنت قرار پاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سنت نہیں، کیونکہ حضرت معاویہ کی یہ روایت جو ہے نا، اور آپ یہ دیکھیں میں یہ روایت پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ اس کو سمجھیے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر 1 سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا کشمش نکالتے تھے. پھر جب حضرت معاویہ مدینے میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اس کا 1 مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے. داؤد بن قیس نے اسحاق بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی. انہوں نے کہا جب رسول اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے گیہوں کا 1 سا یا پنیر کا 1 سا یا جو کا 1 سا یا کھجور کا 1 سا یا منقے کا 1 سا زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے اور ہم اسی کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس حضرت معاویہ بن ابی سفیان حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے اور منبر پر لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں سے جو بات چیت کی اس میں یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام سے آنے والی گیہوں کے 2 مد کھجور کے 1 سا کے برابر ہے. اس کے بعد لوگوں نے اس بات کو اپنا لیا. اب دیکھیے حدیث کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت معاویہ نے یہ اعلان کیا کہ شام سے آنے والی گندم 2 مد کھجور کے 1 سا کے برابر ہے تو لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، اپنا لیا. مطلب کہ وہ رسول کے الفاظوں کو نہیں پکڑ رہے ہیں کہ مطلب نہیں لازم آپ کو جو دینا ہے، لازم آپ کو کشمش دینا ہے یا کوئی اناج ہی دینا ہے. یہ اناج مقصد نہیں، مقصد ہے صدقہ فطر نکالنا، چاہے وہ آپ قیمت کی شکل میں نکال لیں، آدھا نکال لیں، اس کی قیمت اہم ہے. تبھی تو حضرت معاویہ نے جو ہے گیہوں کو آدھا کر دیا. اور آپ کو پتا ہے حضرت معاویہ کے اس قول کے اوپر روایت کا نمبر کیا ہے؟ یہ آپ کو مسلم میں مل جائے گی، 2284 نمبر ہے اس روایت کا. صحیح مسلم 2284 صحیح مسلم کی 2284 انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے اس کی 2284. اور یہ بہت معروف ہے، آپ کو بخاری مسلم ساری کتابوں کے اندر آپ کو یہ روایت ملے گی، بہت مشہور روایت ہے یہ. اور یہ مطلب کیونکہ بخاری مسلم ہے تو اس میں سند کی کوئی بحث بھی نہیں ہے، اس کے اندر سب اس کو مانتے ہیں. اور یہ حضرت معاویہ کی اس روایت کو لوگ دلیل بناتے ہیں.
جو علماء اکرام آدھا سا گیہوں کے قائل ہیں، اس میں آپ کو سفیان ثوری اور آپ کے عبداللہ بن مبارک آدھا سا کے قائل تھے. زبیر علی زئی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ آدھا سا کے قائل تھے، اور اس کی دلیل یہی ہے آپ کی یہ روایت حضرت معاویہ والی. تو حضرت معاویہ نے قیمت کو ہی ترجیح دی ہے. اناج مقصد نہیں ہے کہ آپ اس میں گیہوں دیں گے یا چاول دیں گے، مقصد ہے قیمت ادا کرنا، کیونکہ سامنے والے کو فیض پہنچانا ہے. آج کی تاریخ میں اگر ہم قیمت دیتے ہیں تو وہ اس سے کچھ بھی خرید سکتا ہے. وہ گیہوں خود جا کے خرید سکتا ہے، وہ جا کے اس سے کپڑا لتا خرید سکتا ہے، اپنے بچوں کے لیے میٹھا بنا سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ آج کی تاریخ میں کسی کو گیہوں جا کے دے دی، وہ ناخوش ہو جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں تو پسانے کی فیسلٹیز بھی موجود نہیں ہے. آج کی تاریخ میں گیہوں پسانے کی فیسلٹی کہاں ہے؟ اس زمانے میں ہر گھر میں جو ہے گیہوں پیسنے کے لیے چکی ہوا کرتی تھی. وہ تو ان کے گھر کی عورتیں بیٹھتی ہوں گی اور 10 منٹ کے اندر گیہوں کو پیس کے آٹا بنا دیتی ہوں گی. آپ کو تو گیہوں پسانے کے لیے شاید 4 کلومیٹر دور جانا پڑے گا، تب آپ کا گیہوں آٹے میں تبدیل ہوگا. تو گیہوں اگر آج کی تاریخ میں آپ کسی کو دیتے ہیں، جو کا تو چلن ہی ختم ہو گیا ہے ہمارے یہاں. جو کی تو مطلب کھانا ہم نے ختم کر دیا ہے. تو جو تو آپ کسی کو دے ہی نہیں سکتے. وہ تو ہو سکتا ہے آپ کو مار دے، بھائی یہ کیا دے رہے ہو ہم کو. تو بہتر جو سب سے جو قریبی رائے یہی ہے کہ اگر ہم صدقہ فطر میں قیمت ادا کر دیں تو وہی افضل مطلب میری جانب سے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے، مجھے بہتر قیمت ہی لگتی ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ سارے اہل حدیث علماء اس کے اوپر سختی اختیار نہیں کر رہے ہیں، وہ ترغیب دلا رہے ہیں. وہ بھی اسی وجہ سے کیونکہ حدیث کے الفاظ جو ہیں آپ کے وہ اناج کے ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بیٹر سنت ہو جائے گا کہ ہم اناج دیں. دیکھیے جہاں تک میں نے اس کو سمجھا ہے کہ امت کا جو عمل ہے، اگر آپ دھیان دیں گے تو امت کا عمل جو ہے وہ قیمت ادا کرنے کے اوپر زیادہ ہے محض کے اناج دینے پہ. ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور جو یہ آپ کا ایشیا کا ایریا ہے، اس میں آپ کو اناج دیتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئے. یہاں کچھ لوگ سختی اختیار کرتے ہیں، وہ اناج دینا ہی پسند کرتے ہیں. غلط نہیں ہے، آپ اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اگر کوئی اس کو ناجائز کی کیٹیگری تک لے کے جائے گا کہ قیمت دینا ناجائز ہے، تو پھر یہ تھوڑا سا سوچنے کا موضوع بن جائے گا. ورنہ اگر آپ کو پسند ہے آپ اناج دے دیجئے، آپ کو پسند ہے آپ قیمت دے دیجئے. میرے حساب سے سختی اختیار نہیں کر سکتے اس پہ، یا اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے کہ آپ کو اناج ہی دینا لازم قرار پاتا ہے. جب آپ اس کو لازم قرار پائیں گے تو پھر یہ بحث کا موضوع بن جائے گا. اور اگر آپ سامنے والے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ چاہے اناج دے دیجئے چاہے آپ اس کی قیمت ادا کر دیے، تو پھر یہ بحث کا موضوع نہیں ہے. آپ نے اپنی رائے دے دی، علماؤں کی رائے بتا دی. چاروں امام میں سے میں نے آپ کو بتایا امام شافعی، امام حنبل یہ قیمت دینے کو پسند نہیں کرتے تھے. امام مالک اس کو مکروہ سمجھتے تھے. اس کا مطلب اگر کوئی دیتا ہوگا تو اس کو وہ ناجائز کی کیٹیگری تک تو نہیں لے کے جا رہے ہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو افضل جانتے ہیں، وہ کہتے تھے قیمت دینا زیادہ افضل ہے. اس کے ضمن میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام صاحب نے باب باندھ دیا باقاعدہ کہ صدقہ فطر میں درہم دینے کا بیان. تو امام صاحب باب اسی لیے باندھ رہے ہیں کیونکہ یہ زیر بحث آیا موضوع، تو انہوں نے باقاعدہ روایت 4-5 روایتیں اس کے اندر نقل کری، اور عمر بن عبدالعزیز کا قول نقل کر دیا، باقاعدہ ان کا خط کہ انہوں نے جو ہے باقاعدہ خط لکھا، اور وہ تو حکمران تھے الحمدللہ. تو حکمران کی حیثیت سے انہوں نے جو ہے باقاعدہ لوگوں کو ترغیب دلائی کہ آپ نصف درہم جو ہے صدقہ فطر میں ادا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ تو آپ کے سلف کا موقف ہو گیا، پورا سلف کا موقف آپ کو مل رہا ہے اس کے اندر. جی تو اہل حدیث حضرات تو سلف کو ماننے والوں میں سے ہے، تو یہ تو سلف کا موقف ہے. آپ کے امام بصری اور یہ عطا اور ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ سب تو آپ کے سلف ہے. ان سب کو موقف ہے قیمت ادا کرنا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں، بلکہ اچھا جان رہے ہیں وہ اس کو. اور لاجیکلی بھی آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں تو وہ پیسے سے کچھ بھی خرید سکتا ہے، وہ اس پیسے سے وہی اناج خرید سکتا ہے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں. اگر مان لیجیے آپ کیا کہتے ہیں گیہوں لے کر پہنچ گئے اس کے گھر، اگر مان لیجیے اس کے گھر میں پہلے سے گیہوں موجود ہے تو پھر وہ شکر خرید لے گا اس کو میٹھا بنانے کے لیے. گیہوں ہے پھر سے آپ نے گیہوں دے دیا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. قیمت دیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، اپنی مرضی سے وہ خرید سکتا ہے اس سے کچھ بھی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری امت کا عمل بھی اناج دینے پہ ہے نہیں. آپ اگر آپ دھیان دیں گے، میں سارے ممالک کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں تو اناج دینے کا رواج بھی بہت کم ہے. لوگ قیمتی دینا زیادہ پسند کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ افضل بھائی ایک چیز اور پوچھ رہی تھی کہ کیا صدقۃ الفطر ہم دے سکتے ہیں؟ نان مسلم کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ سب لوگ متفق نہیں ہیں. بعض ہمارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند ہے تو ہم اس کو ضرور اس کی مدد کریں گے. ہمارا اسلام تو انسانیت کا بہت بڑا پیغام لے کر آتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ مستحق ہے، بھوک سے مر رہا ہے، پڑوسی ہے آپ کا، کیونکہ ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے تو ارد گرد ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب رہتے ہیں. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی غیر مسلم جو بہت زیادہ مستحق ہے، اس کے گھر کے اندر فاقے پڑ رہے ہیں، اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تو بالکل ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ اجتہاد ہے، لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے. یہ اجتہاد ہے، اختلاف کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بعض علماء اس کے قائل ہیں، بعض علماء نہیں کہ زکوٰۃ بھی لوگ دے دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ زکوٰۃ کے اوپر بھی بحث ہے کہ کیا ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو اس پہ بھی بحث موجود ہے. تو بحث پہ آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، حتمی طور سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اجتہاد ہے. آپ وقت اور سچویشن کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعی میں اس پیسے کا مستحق ہے تو آپ بالکل مدد کریے. کبھی کبھی ہمارے پڑوسیوں میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، شاید ان کو اس پیسے کی زیادہ ضرورت لگتی ہو، تو آپ بالکل دے دیجیے. اختلاف ہے اس کے اندر، بحث کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں دے سکتے تو پھر دلیلوں کے بیس پہ بات کریں گے. تو ابھی تو یہ اجتہاد کے طور پہ، مطلب میں بذات خود اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اگر مجھے لگے گا کوئی مستحق ہے تو میں پھر ضرور دوں گا اس کو. بہت بہت شکریہ افضل بھائی، آپ کا آپ نے بڑی رہنمائی فرمائی ہماری، سن رہے ہیں. آپ سے اب اجازت چاہیں گے، اور جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.